بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 24 ذی الحجہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دور حکومت۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ خاندان تیموریہ کے سب سے زیادہ عقل مند، بہادر، مصنف مزاج اور حکومت و ملکی انتظام کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ 1068 ہجری میں تخت نشین ہوئے۔ اگلے سال تخت نشینی کے موقع پر لوگوں کے تمام ٹیکس معاف کر دیے اور 25 لاکھ روپے ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کیے۔ 6,30,000 روپے کے تحفے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ روانہ فرمائے۔ 1,60,000 روپے کی لاگت سے قلعہ میں سنگ مرمر کی مسجد تعمیر کرائی۔ جگہ جگہ غریبوں کے لیے لنگر کھانے کھلوائے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کراچی بندرگاہ سے لے کر آسام کی مشرقی حدود اور کوہ ہمالیہ سے لے کر بحر ہند تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے ملکی انتظام کے تحت نشہ آور چیزوں، ناچ گانے اور خلاف شریعت کاموں پر پابندی لگائی۔ راستوں کو لوٹ مار کرنے والوں سے محفوظ کیا۔ 1,40,000 روپے سالانہ محتاجوں کے لیے مقرر کیے۔ انہوں نے کسی مذہبی مقام کو گرانے کی کبھی اجازت نہیں دی۔ ہر طبقہ و مذہب کے لوگ خوشحالی اور امن و سکون سے رہتے اور آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کی رسموں کو ادا کرتے۔ وہ ہر چھوٹے بڑے کی بات غور سے سن کر فیصلہ کرتے اور حق بات کے مقابلہ میں کسی کی سفارش قبول نہیں کرتے تھے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، فرشتوں کی مدد۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب کفار سے مڈبھیڑ ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا: یا مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد دیکھا کہ فرشتوں نے کفار کو آگے پیچھے سے مارنا شروع کیا اور ایک ایک کر کے بہت سے کفار زمین پر گر پڑے۔ دلائل النبوہ للاصفہانی۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں وارثین کے درمیان وراثت تقسیم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مال وراثت کو کتاب اللہ کے مطابق حق والوں کے درمیان تقسیم کرو۔ مسلم شریف۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے مال چھوڑا ہو تو اس کو تمام حق والوں کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہے۔ بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی وارث کو محروم کرنا یا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حصے سے کم دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں 3 چیزوں سے پناہ مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اے اللہ، میں آپس کے اختلاف، نفاق اور برے اخلاق سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ابو داؤد۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، بازار جاتے وقت دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور 1,00,000 گناہ ختم کر دیتے ہیں اور 1,00,000 درجات بلند فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں کسی پر تہمت لگانا گناہ عظیم ہے۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا۔ سورہ نساء۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں جو کچھ خرچ کرنا ہے دنیا ہی میں کر لو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر موت کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اے میرے رب تو نے مجھ کو اور تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی تاکہ خوب خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ سورہ منافقون۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں حضرت میکائیل کی حالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ عرض کیا جب سے دوزخ کی پیدائش ہوئی ہے میکائیل نہیں ہنسے۔ مسند احمد۔ نمبر 9، قرآن سے علاج، موسمی پھلوں کے فوائد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلُوا مِن ثَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ، جب وہ درخت پھل لے آئیں تو انہیں کھاؤ۔ سورہ انعام۔ موسمی پھلوں کا استعمال صحت کے لیے بے حد مفید ہے اور بہت سی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے، لہذا اگر گنجائش ہو تو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 10، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ 1، غریب اور مسکین کے قریب رہنا اور ان سے محبت کرنا۔ 2، مال و دولت میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھنا نہ کہ اپنے سے زیادہ مالدار کی طرف۔ 3، صلہ رحمی کرنا اگرچہ وہ منہ موڑے۔ 4، کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا۔ 5، حق بات کہنا اگرچہ سامنے والے کو کڑوی معلوم ہو۔ 6، اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی کی پرواہ نہ کرنا۔ 7، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہنا۔ یہ سب چیزیں عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے اس میں سے ہیں۔ مسند احمد۔